بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مجھے بہت سارے بچوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ میٹرک کی کلاسز کی انگلش کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں، تو آج میں اسی سلسلے میں 9th کلاس کی انگلش کا فرسٹ لیسن یعنی یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کے ٹرانسلیشن ورڈس میننگ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور اسٹیپ وائز ہم پہلے پیراگراف کی صورت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور پھر بعد میں ان پیراگراف کو کمبائن کر کے پورے لیسن کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو، ایک علیحدہ سی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور ایکسرسائز دیکھتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ 10th کلاس کی انگلش کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، اور پھر 1 بائی 1 کر کے اسٹیپ وائز ہم 9th 10th کے جو لیسنس ہیں ان کو کور کریں گے، اور ٹرانسلیشن، اس کی ایکسرسائز، اور پھر انشاءاللہ اس کے جو پریکٹس ہے کوشچن پیپر کی، وہ ہم سالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ گرامر کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، اور مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے، اور اچھے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ کر دیا کریں اچھا سا، اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر مین نجات دہندہ، یعنی بچانے والا، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں مین کائنڈ، انسانیت، یعنی انسانیت کو بچانے والے، انسانیت کے لیے نجات دہندہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں۔ لرننگ آبجیکٹیوز میں کیا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس یونٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لرن دا ریڈنگ اسکلس، یعنی ریڈنگ اسکلس کے بارے میں جان پائیں گے۔ کون کون سی اسکلس ہیں؟ اسکیمنگ، اسکیننگ اینڈ سمرائزنگ۔ اسکیمنگ کیا ہوتا ہے؟ اسکیمنگ ہوتا ہے کوئی چیز کا سرسری سے جائزہ لینا، گلاس اوور ٹو آل دا ٹاپک اینڈ سی دا مین پوائنٹس اونلی، اینڈ یہ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو جلدی سے سرسری نظر ڈالنی ہے، اور مین پوائنٹ جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور باقی جو اننیسیسری ڈیٹیلز ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیمنگ اس کو بولتے ہیں، یعنی جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ ان کو دیکھ لینا ہے، اور باقی جو اننیسیسری ڈیٹیل ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسکیننگ۔ اسکیننگ مین یعنی جو ہم چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، صرف اسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اسی چیز کو تلاش کرنا، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کو اسکیننگ بولتے ہیں۔ اور سمرائزنگ کیا ہے؟ سمرائزنگ یہ ہے کہ جو لیسن ہے اس کی سمری بیان کرنا، اس کے کی پوائنٹس جو ہیں اس کے بارے میں بات کرنا، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، سینٹرل تھیم ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین ایونٹس ہیں یا مین پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا، اور جو یعنی کہ جو چھوٹی جو واقعات ہیں ان کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ سمرائز کرنا، خلاصہ بیان کرنا ایک طرح سے۔ اچھا، نیکسٹ ہے نو اینڈ لرن اباؤٹ دا مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، ان کے بارے میں، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کے بارے میں جاننا اور سیکھنا۔ لرن ہاؤ ہز ٹیچنگس ہیز چینج دا ورلڈ، کہ ان کی تعلیمات نے دنیا کو کیسے تبدیل کیا۔ ریکگنائز اینڈ یوز ایڈجیکٹیوز ان سینٹینسز، یعنی پہچاننا اور استعمال کرنا، کس کو؟ ایڈجیکٹیوز کو سینٹینسز میں استعمال کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ ناؤن کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ اس کو سینٹینسز میں کیسے یوز کریں گے یہ دیکھیں گے۔ اور نیکسٹ ہے یوز دا تھیسورس، یوز آف تھیسورس۔ تھیسورس مین یعنی ڈکشنری ہے، ڈکشنری میں عام طور پر سینونیم ہوتے ہیں، ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، تو یہ سارا اس میں جانیں گے۔ اور یوٹیلائز انفارمیشنل سورسز لائک انسائکلوپیڈیاز اینڈ انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، یعنی ہم جہاں سے معلومات لیتے ہیں تو وہ ہم کریں گے، جیسے کہ ہم انسائکلوپیڈیا اور انٹرنیٹ
جو ہے وہ کسی بھی چیز کی معلومات کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی استفادہ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیں لیسنس کے آبجیکٹیوز ہیں, لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, اور مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس لیسن کے بعد ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا, پری ریڈنگ کوشچنس ہیں کہ آپ کے پاس کتنی کو نالج ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو پری ریڈنگ کوشچن میں ہے مینشن دا کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام, یعنی اسلام سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی وہ اس کے بارے میں بتانا ہے, مینشن بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹو آنسر دس کوشچن از دیٹ دا بیفور اسلام دا عرب کنڈیشن از ویری پور اینڈ ignorance is everywhere and the dark clouds of ignorance prevails everywhere in the Arab, and people are ignorant of the light of Islam, Roshni. Okay, the next question is how did Islam change the lives of the people, کہ اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بدلا. تو ٹو آنسر دس کوشچن از دیٹ اسلام change the lives of the people through the following the teaching of Allah and Allah subhanahu wa ta'ala and his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the following the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Islam changed the life of people. Okay, the next question is who is the last Rasul of Allah Almighty, یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کون ہیں. تو اس کی یعنی یہ پری ریڈنگ کوشچن اس لیے ہیں یعنی آپ کو اس ٹاپک سے کتنی کو نہ ہوا ہے. تو ٹو آنسر دس کوشچن از دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, ڈیفینیٹلی. اوکے, یہ ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی یہ ہمارے پاس السٹریشن ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, اور یہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا روزہ رسول ہے. اوکے, تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے. اوکے, یہاں پہ ہے پیراگراف نمبر 1. دیکھتے ہیں آج ہم 1 2 3 کی یہ ٹرانسلیشن اور اس کے ورڈز میننگ دیکھیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 1. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. یہ ہمارے پاس سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. فرسٹ سینٹینس یہ 9th کلاس کی انگلش ہے, تو یہاں پہ آپ کو لانگ سینٹینسز ہوں گے جن کی آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے, اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انگلش سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن جب ہم ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہیں تو اردو میں سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ, آبجیکٹ اور پھر لاسٹ میں ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم جو بیسک سینٹینس اسٹرکچر ہے یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں وربس وہ دوسرا ایڈوربس, ایڈجیکٹیوز یا پریپوزیشن وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایڈوربس جو ہے ایڈورب ہے یا ایڈجیکٹیو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. باقی جو مین اسٹرکچر ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ وہ اس کو اسی کو فالو کرتے ہیں, اور باقی جو ہیں پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فرسٹ سینٹینس ہے عربیہ. عربیہ از دا لینڈ آف انپیراللڈ چارم اینڈ بیوٹی, کوما ہے تو یہاں پہ پاز کریں گے. عربیہ از دا لینڈ, عربیہ عرب سرزمین ہے, لینڈ سرزمین ہے, آف انپیراللڈ, انپیراللڈ مین بے مثال, بے مثال, چارم اینڈ بیوٹی, بیوٹی خوبصورتی کو بولتے ہیں, چارم
چارم بھی بیوٹی کے میننگ میں آتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو دلکشی کے میننگ میں لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، عرب خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے. ود اٹس ٹریکلس ڈیزرٹس، ٹریکلس بیرا، ڈیزرٹ صحراؤں، ٹھیک ہے، بیرا صحراؤں کے ساتھ، اس کے بیرا صحراؤں کے ساتھ، اور سینڈ ڈیونس، ریت کے ٹیلوں، ریت کے ٹیلوں کے بیرا صحراؤں کے ساتھ. ان دا ڈیزلنگ ریز، چندھیا دینے والی شعاؤں میں. آف دا ٹروپیکل سن، گرم سورج میں. ٹروپیکل بولتے ہیں یعنی بہت زیادہ گرم اور حبس والا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہیں گے کہ عرب کی سرزمین یعنی بہت گرم سورج کی خیرہ کر دینے والی، یا کہہ لیں کہ چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کے بیرا صحراؤں کے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ. عرب گرم سورج کی یعنی بہت گرم سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کے بیرا صحراؤں کے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے، ٹھیک ہے. میں بار بار اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ سینٹینس ہے اٹس اسٹاری اسکائی، اس کے ستاروں بھرا آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ، ابھارا ہے، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے ابھارا ہے. دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو ابھارا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہی تھا اسی سرزمین میں، یہی سرزمین تھی. دیٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں، مکہ مکرمہ میں. وچ از اباؤٹ 50 miles، جو کہ تقریباً 50 میل فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ سینٹینس. یہ وہی سرزمین تھی جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، شہر مکہ مکرمہ میں، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ شہر مکہ مکرمہ میں، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پیراگراف نمبر 1 ہے اور اس کا وائل ریڈنگ کوشچن ہے ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹیڈ. یعنی جب ہم ساتھ کے ساتھ جو ہم ریڈنگ کے ساتھ جو وائل ریڈنگ کوشچنز ہوتے ہیں اس کا ہم یعنی کوشچن دیکھیں گے تو وہ ساتھ کے ساتھ ہمیں اس کے آنسر بھی ملیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے تو اس کا آنسر یہیں پہ ہے. مکہ مکرمہ، ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹیڈ. تو ٹو آنسر دس کوشچن از مکہ مکرمہ از سچویٹیڈ ان is about from 50 miles away from the Red Sea، ٹھیک ہے. یعنی بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے. مکہ مکرمہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے. اوکے، نیکسٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 2. دا عرب possessed، عرب رکھتے تھے یعنی عربی لوگ رکھتے تھے ریمارکیبل میموری، حیران کن یادداشت، یعنی بہت زیادہ انیوژل، غیر معمولی یادداشت رکھتے تھے. اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، اور بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے. ایلیکوینٹ پیپل، فصیح و بلیغ لوگ تھے. اچھا، فصیح و بلیغ کا مطلب ہوتا ہے بہت فصاحت و بلاغت والے، بہت فصیح و بلیغ یعنی اپنی کنورسیشن کو، جو اپنی بات کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، بہت زیادہ اس کے معنی کھول کے بتانا، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ، بہت ایکسپریسو، بہت ڈیٹیل سے بتانے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے.
एलिक्वेंट पीपल बहुत फसीह बलीग लोग थे। दोबारा से देखते हैं, अरब बहुत ज़्यादा यानी गैर मामूली हाफजा रखते थे या गैर मामूली यादाश्त रखते थे और बहुत फसीह बलीग लोग थे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी फसाहत व बलागत एंड मेमोरी और यादाश्त और हाफजा यानी उनकी फसाहत व बलागत और हाफजा फाउंड मिलती है एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री उनके शायरी के इजहार में। ठीक है, एक्सप्रेशन इजहार इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में, यानी फसाहत व बलागत और हाफजा उनकी शायरी के इजहार में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी ईयर हर साल अ फेयर वाज हेल्ड। अ फेयर एक मेला, वाज हेल्ड मुनक्किद किया जाता था। हर साल एक मेला मुनक्किद किया जाता था फॉर पोइटिकल कम्पिटिशन्स शायरी के मुकाबले के लिए एट उकास, उकास के मुकाम पर। उकास जगह का नाम है। तो दोबारा से देखते हैं, हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्किद किया जाता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नरेटेड। नरेटेड मीन बयान करना, कहा जाना। इट इज़ नरेटेड ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ये कहा जाता है कि दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद। हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू। रिसाइट मीन सुनाना। आई कैन रिसाइट टू यू मैं आपको सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर हर लफ्ज़ के लिए या हर लफ्ज़ के साथ ऑफ द अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी के, हरूफ तहजी के हर हर्फ से मैं आपको सुना सकता हूँ 100 लॉन्ग पोइम्स। 100 लॉन्ग पोइम्स तवील नज़में, 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट बग़ैर शुमार किए शॉर्ट पीसेस छोटे अशार को, यानी छोटे अशार को बग़ैर शुमार किए या बग़ैर गिनती में लाए मैं 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। दोबारा से देखते हैं, यानी ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा, मैं आपको हरूफ तहजी के हर हर्फ से मैं आपको 100 लंबी तवील नज़में छोटे अशार को गिने बगैर मैं आपको 100 लंबी तवील नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड और ये सब लिखी गई थी एक्सक्लूसिवली मुकम्मल तौर पर बाय पोइट्स शायरों की तरफ से। ये शायरों ने मुकम्मल तौर पर लिखी थी बिफोर द प्रोमलगेशन इशात से पहले। प्रोमलगेशन इशात से पहले ऑफ इस्लाम की इशात से पहले। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, और ये सब इस्लाम की इशात से पहले शायरों ने मुकम्मल तौर पर ख़ुद लिखी थी, यानी कि बिला शिरकत बगैर किसी को शामिल किए खुद इंडिविजुअली उन्होंने मुकम्मल तौर पर लिखी थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नो स्मॉल वंडर। ये कोई हैरत की बात नहीं दैट अल्लाह अलमाइटी चोज़ द अरेबिक लैंग्वेज कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना। चोज़ ये सेकंड फॉर्म में चूज़ की, चूज़न। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी डिस्पेंसेशन बोलते हैं फैलाओ, तकसीम। ठीक है, या अशात कह लें, इशात एंड प्रिजर्वेशन हिफाजत ऑफ हिज वर्ड अपने कलाम की, यानी अपने कलाम की हिफाजत और हतमी तकसीम के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। दोबारा से देखते हैं, ये कोई हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत और इसकी हतमी तकसीम के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 2 का वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, यानी किस किस्म का कंपटीशन जो है वो उकास के मुकाम पर किया जाता था, मुनक्किद किया जाता था। तो कंपटीशन या मुकाबला मुनक्किद किया जाता था। तो इसको आंसर हम इस तरह कर सकते हैं, द पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, यानी शायरी के मुकाबले जो हैं वो उकास के मुकाम पर मुनक्किद किए जाते थे। ओके, पैराग्राफ नंबर 3, we will start the paragraph number 3 here.
here is the in the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6वीं सदी में mankind stood on the verge of chaos. mankind इंसानियत stood खड़ी थी on the verge of के किनारे पर, chaos तबाही के किनारे पर खड़ी थी या इंतशार के किनारे पर खड़ी थी, ठीक है। यानी 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ किनारे पर, तबाही के किनारे पर खड़ी थी। सेकंड सेंटेंस है इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता है, ये मालूम होता था, सीम्ड सेकंड फॉर्म है, ये मालूम होता था दैट कि द सिविलाइजेशन तहजीब which had taken 4,000 years to grow, which had taken जिसने लिए थे 4,000 years 4,000 साल, जो 4,000 साल लगे थे टू ग्रो फलने फूलने में, जिसको फलने फूलने में तकरीबन 4,000 साल लगे थे। हैड स्टार्टेड क्रैम्बलिंग, हैड स्टार्टेड शुरू हो गई, क्रैम्बलिंग रेज़ा रेज़ा होना, यानी वो ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ऐसा दिखाई देता था कि तहजीब जिसे फलने फूलने में तकरीबन 4,000 साल लगे वो रेज़ा रेज़ा होने लगी है, यानी रेज़ा रेज़ा होने लगी या वो ज़वाल पजीर होने लगी। क्रैम्बलिंग में रेज़ा रेज़ा होना, ज़वाल पजीर होना, यानी टूटने लगी, बिखरने लगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसी वक्त, एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड उसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड, अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया रसूल, एक रसूल को मबूस फरमाया, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, कि वो इंसानियत को उठाएं, इंसानियत को ले जाएं, इंसानियत को बुलंद करें, फ्राम द इग्नोरेंस, जहालत से इंसानियत को उठाएं, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, एंड उसी वक्त अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं लोगों में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और उन्हें जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ इंसानियत को लेकर गए, ठीक है। यानी जहालत के अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ इंसानियत को लेकर गए। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। यानी पैराग्राफ, आज हमने पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कवर की है और अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे इंशाल्लाह। एंड सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 1, 2 and 3, and here is the first word is unparalleled. Unparalleled mean बेमिसाल, ठीक है, यानी मैचलेस, कोई भी जिसकी मिसाल ना मिलती हो। नेक्स्ट वर्ड इज चार्म मीन दिलकशी, ये भी ब्यूटी के मीनिंग में आता है, दिलकशी, खूबसूरती। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैकलेस बेराह, यानी जिसका रास्ता ना होना, ठीक है। अक्सर जो डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रैकलेस होते हैं क्योंकि उसमें हर वक्त, सहरा में हर वक्त हवा चलती रहती है, तो हवा से मिट्टी जो है, जो रेत है, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, तो वो जो रास्ता होता है वो भी उसका निशान ख़त्म हो जाता है हवा से, मिट्टी से, ठीक है। तो अक्सर जो डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रैकलेस होते हैं, बेराह होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट्स मीन सहराओं, सहरा यानी कोई भी जो जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है उसको हम सहरा का नाम देते हैं, जहाँ पे टीले होते हैं उसको सहरा बोलते हैं, यानी बहुत मिट्टी वाला एरिया, रेत वाला इलाका। अच्छा, ड्यून्स टीलों को बोलते हैं, यानी रेत के टीले। डेजलिंग खीरा करना, चुंधियाना, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशन चमक, ठीक है, उसको डेजलिंग बोलते हैं। रेज शुआएँ, ट्रॉपिकल गरम और हब्स वाला, इसका मतलब होता है बहुत गर्म और हब्स वाला। एक्साइटेड उभारा, इमेजिनेशन तख़य्युल, ट्रैवलर्स सयाह, पोजेस्ड रखते थे, रिमार्केबल काबिल ज़िक्र, हैरान कुन, शानदार।
एलिक्वेंट, फसीह बलीग यानी बहुत वजाहत वाला, एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ बात बयान करने वाला। एलोक्वेंस फसाहत व बलागत यानी ये भी वही आ जाता है, यानी मीनिंग के लिहाज से या एक्सप्लेनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ बताना, कोई चीज़ के बारे में बात करना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन इजहार, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो डिटेल से हम बयान करते हैं उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। फेयर, मीला, नरेटेड कहा जाता है, यानी नरेट की थर्ड फॉर्म है, कहा जाता है। रिसाइट सुनना, कोई भी चीज़ सुनना। अकाउंट, अकाउंट मीन शुमार करना, गिनती करना। शॉर्ट पीसेस छोटे अशार। कंपोज्ड लिखा। एक्सक्लूसिवली मुकम्मल तौर पर। प्रोमलगेशन इशाअत। चूज़ चुनना, चुना। डिस्पेंसेशन अमलदारी, तकसीम। प्रिजर्वेशन हिफाजत। ऑन द वर्च ऑफ के किनारे पर। क्यूज़ इंतशार, अबतरी। सीम्ड लगता था, मालूम होता था। सिविलाइजेशन तहजीब। क्रम्बलिंग रेज़ा रेज़ा होना। रेज्ड माबूस हुए। लिफ्ट उठाया। ह्यूमैनिटी इंसानियत। इग्नोरेंस जहालत। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग हमने रीड आउट किया, उसकी प्रोनाउंसिएशन। और अगर आपको कोई भी कहीं से कोई मीनिंग्स समझ नहीं आए हैं या एक्सप्लेनेशन या ट्रांसलेशन आपको समझ नहीं आई है, तो आप without any hesitation you can ask any question in the comment box, and I will try to answer your question. And if you have gained some knowledge from this video, please subscribe my please like the video and अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और अपनी सिबलिंग के साथ। और if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is the unit number 1, the savior of mankind. पहले फर्स्ट 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं और नाउ वी विल ट्रांसलेट द पैराग्राफ नंबर 4, 5 एंड 6, 7. ओके, यानी पैराग्राफ नंबर 4 to 7 तक आज हम ट्रांसलेशन करेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सेंटेंस है पैराग्राफ नंबर 4 का। हज़रत मोहम्मद when हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब 38 साल की उम्र को पहुँचे। ठीक है, 38 years 30 साल यानी 38 साल, 38 उम्र के 38 साल पूरे हुए या 38 साल की उम्र को पहुँचे। ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट आपने गुजारा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना ज़्यादा वक्त इन सॉलिट्यूड तन्हाई में। सॉलिट्यूड लोनलीनेस को बोलते हैं, तन्हाई। ठीक है, तन्हाई में एंड मेडिटेशन और मुराकबे में, सोच विचार में। ठीक है, यानी गौर व फिक्र में, कह लें कि थॉट्स में, सेल्फ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं और इसमें मेडिटेशन में, गौर व फिक्र में वक्त गुजारा, सोच विचार में वक्त गुजारा। दोबारा से देखते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र को पहुँचे तो आप अपना ज़्यादातर वक्त, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और सोच विचार में गुजारते हैं, मुराकबे में गुजारते हैं। मुराकबे का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना।
ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ سینٹینس ہے ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، غار ہیرا میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ریٹائر. ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے گوشہ نشین ہونا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سائڈ پہ تنہائی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا. ٹھیک ہے. یوز ٹو ریٹائر وتھ فوڈ اینڈ واٹر، یعنی پانی اور خوراک کے ساتھ گوشہ نشین ہوتے تھے غار ہیرا میں. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور کئی دن اور ہفتے گزارتے کئی دن اور ہفتے گزارتے ان ریمیمبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں. ٹھیک ہے، ریمیمبرنس یاد میں، ذکر میں. اچھا دوبارہ سے دیکھتے ہیں. غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور خوراک کے ساتھ گوشہ نشین ہوتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. ٹھیک ہے. اچھا اوکے، نیکسٹ پیراگراف نمبر 5 ہے. فرسٹ سینٹینس آف پیراگراف نمبر 5 از دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز. ٹھیک ہے. دا پیریڈ آف ویٹنگ یعنی انتظار کا دورانیہ یا انتظار کی گھڑیاں ہیڈ کم ٹو اے کلوز، یعنی وہ ختم ہونے کے قریب آیا، یعنی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. کم ٹو اے کلوز، ختم ہوئیں. ٹھیک ہے، ختم ہوئیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہارٹ واز اوور فلوئنگ، آپ کا دل لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، ود پروفاؤنڈ، بے پناہ، پروفاؤنڈ بے پناہ، بہت زیادہ، اوور فیلڈ ود. ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھا، بے پناہ، کمپیشن محبت، ہمدردی، شفقت، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے. آپ کا دل انسانیت کے لیے بے پناہ محبت سے بھرا ہوا تھا، لبریز تھا. اوور فلوئنگ، بھرا ہوا تھا، لبریز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے بے پناہ محبت سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سینٹینس دیکھیے. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریسنگ ارج شدید خواہش رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کی خواہش تھی ٹو ایراڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، ختم کرنا. ٹھیک ہے. ٹو ایراڈیکیٹ رانگ بلیفس، غلط عقائد ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. کون کون سے؟ یعنی سوشل ایولز، رانگ بلیفس، غلط عقائد، سوشل ایولز سماجی برائیاں یعنی معاشرتی برائیاں، کرالٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا غلط عقائد، سماجی برائیاں یعنی معاشرتی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آن پہنچا تھا، وین جب، ہی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واز ٹو بی بیسٹورڈ جب آپ کو نوازا گیا، ود نبوت سے، یعنی وہ لمحہ بھی آن پہنچا جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا. بیسٹورڈ نوازا گیا، بیسٹورڈ یعنی دیا گیا، نوازا گیا. ٹھیک ہے. گرانٹیڈ، کنفرڈ اس کے سینونیم ہیں بیسٹورڈ کے. ٹھیک ہے. نبوت سے نوازا گیا. ون ڈے، ایک دن، وین ہی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کیم، حضرت جبریل علیہ السلام آئے. کیم سیکنڈ فارم ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، سمپل پاسٹ ٹینس. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہیم، اور ان تک پہنچایا، پہنچایا ٹو ہیم ان تک، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ تک پہنچایا. دا فالوئنگ میسیج، فالوئنگ درج ذیل میسیج، پیغام، آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ تک اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے. فالوئنگ میسیج، درج ذیل پیغام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں. وہ میسیج کیا تھا؟ یس، اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، ریڈ. بسم ربک الذی، in the name of the Lord. الذی خلق، who created. Read in the name of the Lord who created. اقرا، ریڈ، پڑھیے. in the name of the Lord، اپنے رب کے نام سے. who created، جس نے پیدا کیا. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خالق الانسان، created man من علق، from a clot. clot کہتے ہیں لوتھڑے کو، یعنی آف congealed blood، جمع ہوا خون. ٹھیک ہے. جمع ہوئے خون کو کلاٹ بولتے ہیں، لوتھڑا، خون کا لوتھڑا. ٹھیک ہے. انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے، یعنی لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا، ریڈ. وَرَبُّكَ الْإِكْرَامُ، اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. اور تمہارا خدا، یعنی پڑھیے، اور تمہارا خدا بہت کریم ہے. ربک الاکرام، تمہارا خدا بہت کریم ہے. ٹھیک ہے. یعنی بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، کشادہ دل ہے. ٹھیک ہے. بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، who taught the use of the pen، جس نے سکھایا پین کا استعمال، یعنی پین کا استعمال سکھایا، یعنی لکھنا سکھایا. جس نے لکھنا سکھایا، پین کا استعمال سکھایا. taught man، علم الانسان، taught man ما لم یعلم، that which he knew not، یعنی انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. which he knew not، جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن 96 1-5. ٹھیک ہے. یعنی یہ قرآن میں 1 سے 5 آیت ہے اور 96 صورت ہے. اچھا، اور اس میں یہ فرسٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 6 ہے. پیراگراف نمبر 6 از the first sentence is the revelation of the divine message. revelation mean وہی کو بولتے ہیں، نزول کو بولتے ہیں، نازل کرنا. of the divine message، پیغام الہی کو. ٹھیک ہے. ڈیوائن، اللہ تعالیٰ کی خدائی، یعنی الہی، الوہیت، یعنی پیغام الہی کا نزول. which continued، جو کہ جاری رہا. for the next 23 years، اگلے 23 سال تک. ٹھیک ہے. نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 سال تک جاری رہا. had begun، شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. پیغام الہی کا نزول یا پیغام الہی کی وحی جو کہ اگلے 23 سال کے لیے جاری رہنا تھا، اس کا آغاز ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم had arisen، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. had arisen، اٹھ کھڑے ہوئے. ٹو پروکلیم، دعویٰ کرنے کے لیے یا اعلان کرنے کے لیے. دا وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت کا توحید، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور اتحاد انسانیت کے لیے. یونٹی کا مطلب ہوتا ہے اتحاد، مین کائنڈ انسانیت. ٹھیک ہے. یعنی دوبارہ سے دیکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے کہتے ہیں اینڈ رسول اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اتحاد انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے اور اتحاد انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ سینٹینس ہے ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life, and led mankind
ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واز تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا ٹو ڈسٹرائے, تباہ کرنا, ختم کرنا, دا نیکسس محور آف سپرسٹیشن, سپرسٹیشن بولتے ہیں توہم پرستی کو, وہم پرستی کو. ٹھیک ہے. یعنی ایسی فضول میں جو معاشرے میں عام رسم و رواج یا سوچیں پروان چڑھتی ہیں, یعنی جو اتھینٹک نہیں ہوتی ہیں, جن کا کوئی ماخذ نہیں ہوتا ہے, تو وہ ان کو یعنی توہم پرستی کے محور کو ختم کرنا تھا, اگنورنس جہالت کو, اینڈ ڈس بلیف اور بے یقینی کو, یا کہہ لیں کہ ڈس بلیف کہہ لیں کہ کفر کو, ڈس بلیف کفر بھی بولتے ہیں اس کو, کفر کو ختم کرنا چاہتے تھے, اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا چاہتے تھے, اینڈ سیٹ اپ نوبل کنسیپشن آف لائف, زندگی کے یعنی ایک عمدہ تصور کو قائم کرنا چاہتے تھے, اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور انسانیت کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے یا روشناس کرانا چاہتے تھے, ٹو دا لائٹ آف فیتھ, نور ایمان یعنی ایمان کی روشنی سے روشناس کرانا چاہتے تھے, اینڈ ڈیوائن بلیس اور روحانی خوشی سے. ٹھیک ہے. روحانی خوشی سے انہیں روشناس کرانا چاہتے تھے یا ان کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہمات, جہالت اور کفر کے محور کو ختم کرنا تھا, اور ایک عمدہ زندگی کے تصور کو قائم کرنا, اور انسانیت کی ایمان کی روشنی کی طرف رہنمائی کرنا, اور روحانی خوشی کو قائم کرنا تھا. ٹھیک ہے. برقرار رکھنا تھا یا قائم کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پیراگراف نمبر 6 کے ساتھ ہی یہاں پہ وائل ریڈنگ کوشچن ہے, وٹ واز دا مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا. تو آنسر دس کوشچن از دا مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو ڈسٹرائے دا سپرسٹیشنز, ignorance and disbelief from the society, and set up a noble conception of life, and led a mankind to the light of faith and divine bliss. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ معاشرے سے توہم پرستی یعنی وہم پرستی اور اگنورنس جہالت اور کفر اور کو ختم کرنا تھا, اور معاشرے میں ایک یعنی ایمان کی روشنی اور خدائی یعنی روحانی سرور, روحانی خوشی کو قائم رکھنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 7. سو لیٹس اسٹارٹ. یس, پیراگراف نمبر 7, دا فرسٹ سینٹینس از سنس دس بلیف, چونکہ یہ عقیدہ, واز تھریٹننگ خطرہ بن رہا تھا, چونکہ یہ عقیدہ خطرہ بن رہا تھا, دیئر ڈومیننس ان کی طاقت کے لیے یا ان کے غلبے پر خطرہ بن رہا تھا, ان دا سوسائٹی معاشرے میں, چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے پر حاوی ہو رہا تھا یا خطرے کا باعث بن رہا تھا, خطرہ بن رہا تھا. دا پیگن عربز, عرب کے کفار, پیگن کافر کو بولتے ہیں, عرب کے کفار اسٹارٹڈ شروع کیا, عرب کے کفار نے شروع کیا ٹو ماؤنٹ بڑھانا, انکریز کرنا, بڑھانا, پریشر دباؤ, آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اینڈ ہز فالوورز اور آپ کے صحابہ پر, آپ کے ساتھیوں پر دباؤ بڑھانا شروع کیا. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبہ پر خطرہ بن رہا تھا, اس لیے عرب کے کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر, آپ کے صحابہ کرام پر دباؤ بڑھانا شروع کیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ سینٹینس ہے دے وانٹیڈ دیم, وہ چاہتے تھے کہ وہ ٹو ریناؤنس, ترک کر دیں, چھوڑ دیں, دیئر کاز, اپنے مقصد کو, وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, اینڈ ٹیک اور اختیار کریں, ٹو آئیڈل ورشپنگ, بت پرستی, اور بت پرستی کو اختیار کریں. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کو اختیار کریں. آن
ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, दे सेंट उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन एक वफ्द, उन्होंने एक वफ्द भेजा, टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काइंड एंड केयरिंग अंकल, शफीक और मेहरबान, शफीक और मेहरबान चचा को के पास एक वफ्द भेजा, अबू तालिब। दोबारा से देखते हैं, एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक और मेहरबान चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा, दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया, उनके चचा को बताया, टू रिस्ट्रेन कि वो मना करें, रोकें, द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें, उन्हें मना करें, फ्राम टीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने से रोकें, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से रोकें, ठीक है। और फेस या फिर सामना करें, देयर उनकी, एनमिटी दुश्मनी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। दोबारा देखते हैं, उन्होंने उन्हें बताया, यानी उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को बताया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोकें, यानी तबलीग करने से रोकें, और या फिर उनकी दुश्मनी के लिए तैयार रहें, यानी उनकी दुश्मनी का सामना करें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलीमा, फाइंडिंग हिमसेल्फ अपने आप को पाते हुए, इन अ डिलीमा उलझन में, मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को उलझन में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, ही सेंट आपने भेजा, फॉर हिज नेफ्यू अपने भतीजे को बुला भेजा, ठीक है, आपने अपने भतीजे को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन टू हिम, और उन्हें वजाहत से बताया, द सिचुएशन सूरत हाल के बारे में, और उन्हें सारी सूरत हाल बताई, ठीक है। ये दोबारा से देखते हैं, उन्होंने यहाँ से फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उलझन में पाते हुए, जब उन्होंने अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाया, तो उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और सारी सूरत हाल के बारे में उन्हें बताया। द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, विद दीज इन मेमोरेबल यादगार वर्ड्स अल्फाज के साथ, इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट द सन, अगर वो सूरज रखते, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रखते, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चाँद मेरे बाएं हाथ पर, और मेरे बाएं हाथ पर चाँद रखते, इवन देन, फिर भी मैं, आई शैल नॉट अबंडन, मैं तर्क नहीं करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, दावा, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत का दावा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रखते और बाएं हाथ पर चाँद रखते, मैं फिर भी अल्लाह ताला की वहदानियत का, तौहीद का दावा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तर्क करूँगा। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं एक सच्चा कह लें हकीकी ईमान कायम करूँगा, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर एक हकीकी ईमान या एक सच्चा ईमान कायम करूँगा, और पेरिश इन द अटेम्प्ट, या फिर इस कोशिश में अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। पेरिश का मतलब होता है फना कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, या अपने जान कुर्बान कर दूँगा, अपने आप को फना कर लूँगा, इस कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूँगा, ठीक है। वो कह रहे हैं, दोबारा से देखें, कि मैं दुनिया पर, ज़मीन पर, अर्थ, ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम करूँगा, और या फिर इस कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पैराग्राफ नंबर 4 to 7 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई, और अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये पैराग्राफ नंबर 4 to 7 डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ स्पेंट,
اسپینٹ مین خرچ کیا گزارا. یہ سیکنڈ فارم ہے اسپینڈ. اسپینڈ اسپینڈ اسپینڈ. ٹھیک ہے. اسپینڈ مین خرچ کیا گزارا. سولیٹیوڈ تنہائی یہ ناؤن ہے. اور میڈیٹیشن غور و فکر مراقبہ سوچ بچار. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیو. کیو مین غار. ریٹائر گوشہ نشین ہونا یعنی علیحدہ ایک تنہائی اختیار کرنا. نیکسٹ ہے اسپینڈ. اسپینڈ مین خرچ کرنا گزارنا. اسپینڈ کی فرسٹ فارم ہے فرسٹ فارم آف ورب ہے بیس ورب ہے. اچھا نیکسٹ ہے ریممبرنس. ریممبرنس مین یاد ذکر. اوور فلوئنگ لبریز بھرا ہوا یعنی اوور فیلڈ بھرا ہوا. پروفاؤنڈ گہرا بے پناہ. کمپیشن شفقت ہمدردی. ہیومینٹی انسانیت. پریسنگ شدید. ارج خواہش. ایریڈیکیٹ جڑ سے اکھاڑنا ختم کرنا. بلیف عقیدہ یقین رکھنا یقین کرنا. ایولز برائیاں. کرالٹی ظلم. انجسٹس ناانصافی. مومنٹ لمحہ. بیسٹورڈ عطا کیا نوازا عطا کیا. کنویڈ پہنچایا. اینڈ کلوٹ مین لوتھڑا یعنی خون کا لوتھڑا جمع ہوئے خون کو بولتے ہیں. کنجیلڈ مین جمع ہوا. ٹھیک ہے یعنی تھک بلڈ جمع ہوا. اوکے نیکسٹ ہے باؤنٹیفل کریم مہربان. ریولیشن وحی. نزول. ڈیوائن رب کا الہی بولتے ہیں. ڈیوائن خدائی الہی. اچھا ارائزن اٹھنا. ٹھیک ہے. ارائز روز ارائزن یہ تھرڈ فارم ہے اٹھا. اوکے پروکلیم اعلان کرنا دعویٰ کرنا اعلان کرنا. ونیس. اوکے یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. ونیس ONENESS ونیس وحدانیت. کمپوزنگ مسٹیکس ہیں. ونیس وحدانیت. ڈسٹرائے تباہ کرنا ختم کرنا. نیکسس محور. سپرسٹیشن توہم پرستی یا وہم پرستی کہہ لیں یعنی بیکار کی سوچیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا ڈس بلیف کفر بے یقینی یا بے ایمانی کفر کو بھی بولتے ہیں. کنسیپشن تصور خیال. لیڈ رہنمائی کرنا رہنمائی کی. فیتھ ایمان عقیدہ. ڈیوائن بلیس روحانی خوشی. تھریٹننگ خطرہ بن رہا تھا. ڈومیننس غالبانہ غلبہ یا طاقت. ڈومیننس طاقت. اوکے پیگین کافر. ماؤنٹ بڑھانا یعنی اضافہ کرنا کس چیز میں بڑھانا. فالوورز پیروکار. صحابہ ساتھی. ریناؤنس ترک کر دینا چھوڑ دینا ختم کرنا. کاز مقصد. آئیڈل ورشپنگ بت پرستی. اوکیژن موقع. ڈیلیگیشن وفد. ریسٹرین روکنا منع کرنا. پریچنگ تبلیغ کرنا پھیلانا. اینمیٹی دشمنی. ڈائلیما الجھن مشکل صورتحال میں. رسپونڈڈ جواب دیا. میموریبل یادگار. ابنڈن ترک کرنا. پروکلیمیشن دعویٰ. ونیس وحدانیت. اوکے یہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے. اچھا سیٹ اپ قائم کرنا کوئی بھی چیز رکھنا قائم کرنا. پیرش ختم ہونا فنا ہونا. ختم کرنا فنا کرنا ختم ہونا. اٹیمپٹ کوشش. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ڈیفیکلٹ ورڈس میننگس
پیراگراف نمبر 4 to 7 ہمارے کمپلیٹ ہوئے، اور مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے یہ پیراگراف نمبر 4 to 7 اچھے سے ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ کی سمجھ آگی ہوگی، اینڈ یو ہیو گینڈ good knowledge from that translation, and if you have learned something useful from this video, please like the video and comment good comment in the comment box, and share this video with your friends, siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new video. Okay, remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies. Okay, I am good also, and was ill during few days in these days, and now alhamdulillah I am fine. So during these days I have not posted the video related to lesson, and now I am ready to post upload the video regarding our lessons. Unit number 1, the Savior of Mankind, paragraph number 8. Here we start our lesson. First we read out the paragraph and then translate them, and then find the meanings of difficult words. Okay, so let's start our lesson. Paragraph number 8. The first sentence is, the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا واز سو امپریسڈ، اتنے متاثر ہوئے، ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن، ود ہز نیفیوز اپنے بھتیجے کے فرم ڈٹرمینیشن پختہ ارادے سے، اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنا متاثر ہوئے، دیٹ کہ ہی ریپلائڈ انہوں نے جواب دیا. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دی وے. دی جو ہے اس کو اولڈ انگلش میں یور، ٹھیک ہے، پوزیسو کیس ہے یور، اس کے میننگ میں لیتے ہیں گو یور وے، گو دی وے، اپنے راستے پر چلو. نن ول ڈیئر، کسی کو جرت نہیں، کسی میں دم نہیں. ٹچ دی، کہ تمہیں چھوئے، آپ کو چھوئے، ٹھیک ہے، دی یو کے میننگ میں آئے گا، اولڈ انگلش میں دی بولتے تھے. کسی میں دم نہیں، کسی میں جرت نہیں کہ آپ کو کوئی چھوئے یا ہاتھ لگائے. آئی شیل نیور، میں نہیں چھوڑوں گا، آئی شیل نیور، میں کبھی نہیں، فورسیک، چھوڑوں گا، دی آپ کو، ٹھیک ہے، دی یو کے میننگ میں آئے گا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اوکے، دا پیراگراف نمبر 9. اینڈ دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم. ڈیڈ گو دا وے، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چلے، اللہ المائٹی ہیڈ چوزن، جو کہ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، فار ہم، ان کے لیے، ٹھیک ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا تھا. اوکے. امبیوڈ سرشار، امبیوڈ ود، سرشار معمور، بھرا ہوا. ڈیوائن گائیڈنس، ہدایت الہی سے، گائیڈنس رہنمائی، ڈیوائن الہی، ٹھیک ہے، ہدایت الہی سے سرشار. اینڈ فرم ریزالو، فرم مضبوط، ریزالو ارادہ، ٹھیک ہے، پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے اور ہدایت الہی کے ساتھ یا ہدایت الہی سے سرشار. دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ، سامنا کیا، سیکنڈ فارم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا آل دا چیلنجز، سب مشکلات کا، چیلنجز مشکلات، سب مشکلات کا سامنا کیا.
with grace and dignity, عظمت اور شان کے ساتھ, وقار اور شان کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, ٹھیک ہے. گریس, عظمت, عزت, احترام, شان, ٹھیک ہے, اس کے میننگ میں آتا ہے. ڈگنیٹی بھی عظمت, شان, وقار کے میننگ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ سے دیکھتے ہیں. پختہ ارادے اور ہدایت الہی سے سرشار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مشکلات کا مقابلہ کیا پورے عزت اور وقار کے ساتھ, یعنی پوری عظمت اور وقار کے ساتھ سب مشکلات کا مقابلہ کیا. اوکے, نیکسٹ سینٹینس از ان نو ٹائم, یعنی بہت ہی کم وقت میں یا فوراً ہی, ان نو ٹائم فوراً ہی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایلیویٹڈ, بلند کیا, مین, آدمی کو, ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, بلند ترین ممکنہ درجے تک, ان بوتھ اسپریچول, یعنی دونوں روحانی اینڈ ورڈلی ڈومینس, اور دنیاوی میدان میں یا دنیاوی عالم میں, ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. فوراً ہی یعنی کم وقت میں آپ نے انسان کو, ایلیویٹڈ مین, انسان کو بلند ترین درجے پر, ممکنہ درجے پر بلند کیا, سرفراز کیا, ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس, یعنی دونوں روحانی اور دنیاوی عالم میں یا روحانی اور دنیاوی میدان میں, ٹھیک ہے, یا عالم میں انسان کو بلند ترین درجے پر فائز کیا یا سرفراز فرمایا یا بلند کیا, ٹھیک ہے. اوکے, نیکسٹ ہے. ہی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس, ڈرائیونگ فورس زبردست قوت تھے, آپ زبردست قوت بھی تھے. بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ فتوحات, عرب کی فتوحات کے پیچھے, بیہائنڈ پیچھے, عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ زبردست قوت بھی تھے. وچ ہیو کریٹڈ, جنہوں نے پیدا کیا, تخلیق کیا یا بنایا, اینڈ ایور لاسٹنگ امپریشن, لازوال تاثر, آن ہیومن ہسٹری, انسانی تاریخ پر, یعنی عرب کی فتوحات جس نے انسانی تاریخ پر بہت گہرا یا کہہ لیں کہ لازوال, ہمیشہ رہنے والا تاثر چھوڑا یا بنایا, ان کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زبردست قوت کے طور پر تھے. اوکے, دا نیکسٹ سینٹینس از نو ونڈر. نو ونڈر, اس میں حیرت کی بات نہیں, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. ہی رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم از یونیورسلی ایکنالجڈ, آپ افاقی طور پر یا عالمگیر طور پر تسلیم شدہ تھے, افاقی طور پر تسلیم شدہ ہیں. ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر, سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر, فگر شخصیت کے طور پر, پرسنالٹی, ان ہسٹری تاریخ میں, ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اس میں کوئی حیرت نہیں, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں یہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم, آفاقی طور پر بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, اے گریٹ ہسٹورین, ایک عظیم تاریخ دان گزرا ہے یا ایک عظیم مورخ, مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, محمد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, however, تاہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ریسپانسبل, ذمہ دار ہیں, for both the theology of Islam, اسلام کی تعلیمات, یعنی تھیولوجی مذہبی تعلیم کو کہتے ہیں, theology of Islam, اسلام کی مذہبی تعلیم, and its main ethical and moral principles, اور اس کی بنیادی اخلاقی اور moral values, یہ بھی اخلاقی جو اصول ہیں ان دونوں کے لیے آپ ہی ذمہ دار ہیں, یا آپ کی وجہ سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مذہبی تعلیمات اور اس کی اخلاقی اور جو کہہ لیں کہ شائستہ اصول ہیں ان میں یعنی ان کو آپ نے اشاعت کی, ان کو پھیلایا, ٹھیک ہے.
ان ایڈیشن مزید یہ کہ یا اس کے علاوہ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈ اے کی رول اہم کردار ادا کیا اہم کردار ادا کیا ان پروسیلیٹائزنگ تبلیغ کرنے میں، پھیلانے میں، دا نیو فیتھ نئے عقیدے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں، نافذ کرنے میں، دا ریلیجیس پریکٹسز مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے اور اس نئے عقیدے کی تبلیغ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ دراصل ایز دا ڈرائیونگ فورس بطور زبردست قوت کے بیہائنڈ دا اربز کنکویسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے، یعنی دراصل عرب کی فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کے طور پر ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمز۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ ان فیکٹ دراصل عرب کی فتوحات میں آپ زبردست قوت کے طور عرب کی فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کے طور پر میں ویل رینک یعنی بنیادی درجہ ہو سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ بااثر پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما آف آل ٹائمز، سب زمانوں کے، ٹھیک ہے، سب زمانوں کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما کے طور پر درجہ ہو سکتا ہے یا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کنکویسٹ، عرب کی فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی میں عرب کی فتوحات ہیو کنٹینیوڈ، جاری رکھا، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا، ان دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، یعنی 7ویں صدی میں عرب کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، یعنی آج کے دن تک، ٹھیک ہے، یعنی عرب کی فتوحات نے 7ویں صدی سے آج کے دن تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا۔ اوکے، نیکسٹ سینٹینس ہے، نیکسٹ وی ول read about the paragraph number 10, which is the last paragraph of this lesson. Such a thorough transformation, thorough mean complete, یعنی cohesive، یعنی مکمل، جامع، such a thorough transformation، مکمل تبدیلی of man، آدمی، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے کی، آدمی اور معاشرے کی اتنی مکمل تبدیلی اوز ٹو مرہون منت ہے یا کی وجہ سے ہے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، گہرا ایمان، پختہ ایمان، ٹو ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فار ہز ہیومینٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، یعنی انسان اور معاشرے کی اتنی مکمل تبدیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت کی وجہ سے ہے۔ اوکے، اوز ٹو کی وجہ سے ہے یا مرہون منت ہے۔ انڈیڈ بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان ریپلائی ٹو اے کوشچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہز مورلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، اینڈ کریکٹر، اور کردار، آر این امبوڈیمنٹ، مجسم ہیں، آف دا ہولی قرآن، قرآن پاک کے، ٹھیک
کہ آپ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کے مجسم ہیں، یعنی آپ کا کردار اور اخلاق جو ہے وہ قرآن پاک کا پرتو ہیں، قرآن پاک کا یعنی جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے وہی اس کا عکس ہیں، ٹھیک ہے، امبوڈیمنٹ مجسم کہیں گے اس میں. اوکے، دا نیکسٹ سینٹینس از دا فائنل ورڈ about the savior of mankind in the holy Quran is. فائنل ورڈ حتمی الفاظ about the savior of mankind. savior نجات دہندہ of mankind انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق، انسانیت کے نجات دہندہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک میں نجات دہندہ کے بارے میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حتمی الفاظ یہ ہیں. یا ایھا النبی، او نبی، انا ارسلناکا، وی ہیو سینٹ یو، شاہدن، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یو ایز اے وٹنس، شاہدن ایز اے وٹنس یعنی گواہ کے طور پر، اے نبی یقیناً، شیورلی یقیناً، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے انہیں آپ کو بھیجا ہے، ایز اے وٹنس گواہ کے طور پر، شاہدن گواہ کے طور پر، اینڈ و مبشرم و نذیرن، اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز، بیرر و گڈ نیوز اچھی خبر دینے والا، مبشرن اچھی خبر دینے والا، اینڈ ایز اے وارنر اور ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، یعنی اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہ کے طور پر بھیجا ہے اور اچھی خبر دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ and as the one inviting to Allah بِإِذْنِهِ by his permission، اس کی اجازت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا and as a light giving torch، اور ایک روشن چراغ کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اللہ کی طرف بلانے والا یعنی اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ کے طور پر بھیجا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن 33 45 یہ آیت ہے اینڈ 46 سورہ ہے اور اس میں یہ ہوا ہے، اس کا ذکر ہے. اور ہمارے جو پیراگراف نمبر 8 9 10 اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی، ہم نے پروننسیشن یعنی پروناؤنس کیا، ریڈنگ کی، اور اب ہم جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں اس کے میننگ دیکھتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس، دا فرسٹ ورڈ از دیز آر ڈیفیکلٹ ورڈس میننگس اینڈ میننگس آف ڈیفیکلٹ ورڈس. پیراگراف نمبر 8 to 10. اوکے، the first word is impressed mean متاثر ہوا. firm مضبوط پختہ. determination عزم ارادہ. forsake چھوڑنا. leave abandon. اوکے. chosen منتخب کیا ہوا چنا ہوا. chosen یہ تھرڈ فارم ہے، منتخب کیا ہوا چنا ہوا. imbued رنگنا، کسی کے رنگ میں رنگ جانا، رنگنا. امبیوڈ سرشار، معمور، بھرا ہوا، ٹھیک ہے. ریزولو حل ہونا کسی میں، اور عزم ارادہ، ٹھیک ہے. انکاؤنٹرڈ سامنا کیا. چیلنجز مشکلات. گریس عظمت. ڈگنیٹی وقار عظمت. ایلیویٹڈ بلند کیا. اسپریچول روحانی. ورڈلی دنیاوی. ڈومینز کے میدان میں، کے عالم میں، ٹھیک ہے. ان دا ڈومینز آف، ڈومینز عالم میدان. اوکے. اچھا، ڈرائیونگ فورس زبردست قوت، متحرک قوت، چلانے والی قوت، ٹھیک ہے. طاقت زبردست طاقت قوت. کنکویسٹس فتوحات. ایور لاسٹنگ لازوال ہمیشہ رہنے والا جس کو زوال نہ ہو. امپریشن تاثر نقش. یونیورسلی آفاقی طور پر. ایکنالجڈ مانا ہوا تسلیم شدہ
انفلوئنشل با اثر، فگر شخصیت، ہسٹورین تاریخ دان مورخ، تھیولوجی مذہبی تعلیم، ایتھیکل اخلاقی، پرنسپلز اصول، پروسیلیٹائزنگ تبلیغ کرنا پھیلانا اشاعت کرنا، اسٹیبلشنگ قائم کرتے ہوئے نافذ کرتے ہوئے، انفلوئنشل باثر یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اوکے، تھورو مکمل جامع، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، نوبلٹی عظمت شرافت، انڈیڈ بے شک بلا شبہ، واقعتاً حقیقتاً، مورلز اخلاق، امبوڈیمنٹ مجسم، سیویئر نجات دہندہ یعنی بچانے والا نجات دلانے والا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے نجات دلانے والے، وٹنس گواہ، بیئرر اٹھانے والا دینے والا، وارنر خبردار کرنے والا ڈرانے والا، پرمیشن اجازت، لائٹ گیونگ ٹارچ روشن چراغ مشال، اوکے، تو یہ ہمارے میننگس ہو گئے ڈیفیکلٹ ورڈس کے، اینڈ ناؤ آور لیسن is completed, and we have done the meanings of difficult words also, and if you have learned something useful from this video, please like the video and press the like button and share with your friends, and place a good comment in comment box. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, members, me enjoy prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.